میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ صورت مبارکہ ہے سورۃ الفجر۔ یہ بھی مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 30 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر 597 حروف ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے، یعنی بنیادی چیزیں سمجھانے کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قسمیں کھائیں، دنیا کی مختلف چیزوں میں کی قسمیں کھائیں جو ہمارے سامنے روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی، تاکہ ان کو ان راتوں کے ذریعے سے، ان قسم والی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں کچھ قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان قوموں نے جب نافرمانی کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو بیان کیا کہ اچھائی کی چاہت تو رکھتا ہے لیکن اچھائی والے اعمال نہیں کرتا، برائی سے تکلیف سے بچنے کی تمنا تو ہے لیکن جن خرابیوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں ان خرابیوں سے دور ہٹتا نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت بھی ضرور آنی ہے، تمہارے زندگی کے ہر عمل کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور تا کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم وہ جب وہ چلنے لگتی ہے، هل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً ان قسموں کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی قسم ہے اگر سمجھیں۔ فجر کی قسم، کون سی فجر؟ کوئی بھی فجر ہو سکتی ہے، روزانہ کی فجر ہے اس کی قسم۔ مقصد یہ ہے کہ کیسے اندھیرا چھایا ہوا تھا، فجر کا وقت ہوا، سارا اندھیرا ختم ہو کر کے روشنی پھیل گئی۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی لانے والا اللہ، اسی سے تھوڑا غور تو کرو کہ وہ اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا اندھیرا اسی کو روشنی میں بدل سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہیں پکڑ نہیں کر سکتا؟ تمہارے لیے جہنم اور جنت نہیں بنا سکتا؟ اور اسی طریقے سے فجر سے مراد عظمت والی فجر، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی حج کے دنوں والی فجر، کتنی عظمت والی فجر ہے۔ دنیا سے لوگ چل کر کے یہاں پہنچتے ہیں، یہ پہنچانے والا کون ہے؟ اس کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اگر غور کرو۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں؟ یا تو رمضان المبارک کے آخری عشرے والی 10 راتیں، کتنی بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔
ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہاں پھر ذوالحجہ کے 10 راتیں، پہلے والے 10 دن کے جو 10 دن رات ہیں یہ، اور یا پھر محرم کی 10 راتیں، کیونکہ اسی محرم کے مہینے میں دنیا پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وجہ سے ان 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی قسم۔ جفت جوڑا 2، طاق اکیلا 1، ان دونوں کی قسم، یعنی مخلوق کی قسم، خالق کی قسم۔ مخلوق سارے جوڑے جوڑے ہیں، نر مادہ ہیں، اور خالق ایک ہی اللہ، اس کی قسم۔ یہاں پھر اسی طریقے سے دنیا کے اندر جفت اور طاق کی قسم، اور سارے وقت جو ہوتے ہیں دن، وہ دن رات جوڑا ہوتا ہے، لیکن 10ویں کی رات کو یا 10ویں کے دن کو اکیلا مانا گیا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، اسی وجہ سے جفت اور طاق کی قسم۔ اور یہاں پر نمازوں کا تذکرہ ہے، جفت نمازیں اور طاق نمازوں کا قسم۔ کچھ نمازیں جفت ہوتی ہیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں، کچھ نمازیں طاق ہوتی ہیں، مغرب کی نماز 3 ہے، وتر کی نماز طاق ہے 3 ہے، ان کی قسم۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب چلنے لگتی ہے، کوئی بھی رات ہو، رات کا ٹائم شروع ہوا، پہلے نمبر پر تھوڑی سی مغرب کی طرف روشنی ہوتی ہے، پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ مٹنے لگتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے کے اندر اور تیزی آ جاتی ہے، اتنا اندھیرا آ جاتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر یہ رات چلتے 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 صبح تک جو اپنے نظام سے چل رہی ہے، اس رات کی قسم۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلنے لگتی ہے، یا تو اس سے مراد پھر پیغمبر کریم کے معراج والی رات ہے، رات کے ٹائم پر اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، وہاں سے سفر شروع ہوا، چلتے چلتے بیت المقدس، دنیا کے مختلف نظارے کرتے کرتے جنت تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا، آسمانوں کو کراس کر لیا، اسی چلنے والی رات کی قسم۔ قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے فساد کیا ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ساری سب باتیں سمجھانے کے بعد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، یہ قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے میں بتاتا ہوں کہ میں گھات میں بیٹھا ہوں، مورچے میں بیٹھا ہوں، آپ کی ہر چیز میرے سامنے ہے۔ جیسے دنیا کے اندر مورچہ ہوتا ہے نا، تو مورچے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر دشمن ہے تو ان کو پکڑا جائے، اگر دشمن نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح جیسے پیٹرول پمپ وغیرہ کے اوپر ایک مورچے میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اگر کوئی نیچے گڑبڑ کرے گا تو وہاں سے فائر کریں گے، تو یہ ہیں یعنی مورچہ بند ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی آپ کے لیے یوں سمجھو کہ مورچے میں ہوں، ہر چیز آپ کی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں دیکھتے۔ نیچے والے لوگ مورچے میں اندر جو بندہ بیٹھا اس پر نظر نہیں پڑتی، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے یہ باتیں ہمیں سمجھائیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، جو ستون والی قوم تھی، قوم ارم، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مثالیں ان جیسے لوگ ابھی دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ قوم عاد، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا برتاؤ ہوا آپ نے خود دیکھا سنا، سارے لوگوں کے زبانوں پر ہے کہ قوم عاد تباہ ہو گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود جنہوں نے تعمیرات کی تھی وادی کے اندر، کرید کر کے پتھروں کو تراش کر کے مکانات بنائے تھے، وہ قوم بھی تو تباہ ہو گئی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون سرکش
جو میخوں والا تھا، لوگوں کو، مخالفوں کو کیل ٹھونک کر کے ہاتھوں کے ذریعے سے یوں دیوار کے ساتھ بند کر دیتا تھا، وہ میخوں والا فرعون۔ اسی طریقے سے اپنے گھوڑوں کے جو نیچے کھر کے ساتھ لوہا لگتا ہے، اسی لوہے کو، لوہا بھی سونے کا لگاتا تھا، لوہے کی جگہ پر سونا، اور جو کیل ٹھونکتا تھا گھوڑے کو باندھنے کے لیے، وہ کیل بھی سونے کے، اتنا بڑا سونا استعمال کرنے والا، میخیں بھی سونے کی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہ سکا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے سرکشی کی دنیا کے اندر، فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے فساد کو بہت زیادہ کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے اوپر کوڑے کا عذاب۔ یہاں 3 قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد، اس کو ہلاک کیا گیا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آئی، چیخ آئی اور زلزلہ آیا، لوگوں کے دل پھٹ گئے، زلزلے کے اندر، طوفان کے اندر سارے مر گئے۔ اور ارم ذات العماد، اصل میں ارم کی اولاد میں سے 2 قومیں ہیں، ایک عاد اولا، ایک عاد ثانیہ۔ عاد اولا کو ارم کہتے ہیں اور عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ دونوں قوموں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تباہ کر دیا۔ اور فرعون بڑا طاقتور بادشاہ، بڑی طاقتور حکومت تھی، اور بڑا زور آور، جس کو چاہتا مار دیتا، جس کو چاہتا قیدیوں کو آزاد کر دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو ایسا سخت عذاب آیا کہ کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ صوت عذاب، چابک والا، کوڑے والا عذاب۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوڑا ہوتا ہے نا، جیسے لگایا تو پورے جسم کو وہ لپٹ جاتا ہے، پورے کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی عذاب ایسا آیا کہ جتنے قبطی تھے، فرعونی تھے، سارے کے سارے اسی دریا کے اندر ڈوب کر کے مر گئے، کوئی ایک بھی بچا نہیں، سب کو عذاب نے گھیر لیا۔ ان ربک لبالمرصاد، قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یقیناً تمہارا رب مورچے میں ہے، گھات میں لگا ہے، آپ کی ہر چیز اس کے نظر میں ہے، آپ اگرچہ اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔